السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد مردة الشياطين، ونادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله وتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، اور نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق میری ماؤں اور بہنوں، یونیک فاؤنڈیشن مرور جنجیرہ کے زیر اہتمام آپ کا یہ ماہانہ درس، جو رب العالمین کے فضل و کرم سے
ہر مہینے کے آخری بدھ کو آپ کی اس مبارک مسجد میں عصر تا مغرب منعقد ہوا کرتا ہے۔ اسی مبارک سلسلے کے لیے آج کے اس مبارک درس میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں۔ اس وقت جو مناسبت چل رہی ہے اور جو موقع چل رہا ہے وہ سال کے 12 مہینے میں جو سب سے عظیم مہینہ ہے، سب سے مبارک مہینہ ہے، یعنی رمضان المبارک، اس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ تقریباً اس کا 1/4 حصہ ہم اور آپ مکمل کر رہے ہیں، یعنی آج 7واں روزہ ہے، 3 حصے اس کے اور باقی رہ گئے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو خاص توجیہ ہے اور نبی علیہ السلام کی جو خاص رہنمائی ہے کہ رمضان کا مہینہ پا کر اگر کوئی آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے محروم اور بد نصیب انسان ہے۔ رمضان کے مہینے کی بڑی فضیلتیں، اس کی بڑی خاصیات اور خصوصیات، ان ساری تفصیلات کو تو ذکر کرنا آپ کے سامنے مشکل ہوگا، اور آپ اہل علم کے ذریعہ اس کو وقتاً فوقتاً سنتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 لوگ ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور ان کا جو ساتھی تھا، ساتھ میں ہی اسلام لائے تھے، وہ 1 سال کے بعد نارمل موت سے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تو ان 2 ساتھیوں کو دیکھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے اور جن کی شہادت 1 سال پہلے ہوئی تھی، وہ آدمی ان سے جو 1 سال بعد انتقال کیے تھے تو وہ پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ خواب دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی جو پہلے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اور شہید ہوا ہے اللہ کے راستے میں، شہید کی کیا فضیلت ہے اور شہادت کا کیا مقام ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو،
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت اور مقام اور درجات کے بالکل چوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں آپ کی، لیکن آپ نبی اور رسول ہونے کے باوجود شہادت کی تمنا کرتے تھے اور کہتے تھے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ بہت بڑا درجہ ہے شہید کا۔ تو یہ شہید اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے ان کے دوسرے بھائی جو نارمل موت سے اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ ان سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں تو کہہ رہے مجھے بڑا تعجب ہوا۔ صبح میں نے کچھ اپنے ساتھیوں سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو ان لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے۔ ویسے نارمل اگر سوچے تو بھائی جو آدمی پہلے انتقال ہوا ہے ایمان والا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا پہلے مستحق ہے، جو 1 سال کے بعد ہوا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کا اس کے بعد مستحق ہے۔ تو ہمارے ساتھیوں کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ ایسا کیسا ہوا۔ بہرحال معاملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الیس قد مکث بعدہ سنہ وادرک رمضان وصلی وصام، کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی جو بعد میں انتقال ہوا ہے 1 سال کے بعد اس نے ایک رمضان زیادہ پایا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ شہید تو ہوا ہے لیکن اس شہید سے وہ نارمل موت مرنے والا آدمی 1 رمضان زیادہ پایا ہے چونکہ 1 سال تک زندہ رہا، اور وہ جو رمضان پایا ہے اور اس میں اس نے روزے رکھے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، تو ایسا ہی ہے معاملہ۔ تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ یعنی 1 رمضان زیادہ پانے کی وجہ سے وہ صحابی، وہ آدمی، وہ مومن شہید سے بھی آگے بڑھ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، تم کو اس کے جنت میں جلدی جانے پر تعجب ہے؟ ارے ان دونوں کے درجات میں جنت میں اتنا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ فرق ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی محرومی ہے میرے بھائیوں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ایک محدود پیمانے پر ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ تو وہ بھی نہیں محسوس کرتے ہیں۔ اور بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں کہ رمضان کے مہینے کو کھانے اور پینے کے لیے جانتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھوکا رہنے کا مہینہ ہے، پیاسا رہنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک شہر میں، ایک قصبہ میں 10 20 25 دکانیں ایسی کھل جاتی ہیں جو غیر رمضان میں نہیں رہتی۔ یہ تو نہ کھانے والا مہینہ آیا ہے، اس میں کھانے کی دکانیں زیادہ کیسے کھل گئی؟ یہ بہت عجیب و غریب معاملہ ہے میرے بھائی۔ یہ کھانے کا مہینہ نہیں۔ ایک ہماری بہن صبح سے شام تک کچن میں کام کرتی ہے، وہ لیٹتی ہے تو سوچتی ہے کل کیا بنانا ہے، چلتی ہے تو دماغ میں اس کے چلتا ہے کہ ابھی مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے اس کو کام کرنا ہے۔ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا، میرا روزہ کیسا چل رہا ہے، میں نے قرآن کی کتنی تلاوت کی، میں نے کتنا استغفار کیا، اس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ ہمارا بھائی سامان لانے میں بزی ہے، یہ کمی پڑ گئی، وہ گھٹ گیا، یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، 10 چکر بازار کے مارتا ہے اپنی دکان اور اپنی تجارت اور اپنے معاش کے ذریعے کو سنبھالتے ہوئے، اور ہماری بہن گھر میں پریشان ہے، جبکہ ہم سبوں کو معلوم ہے
کہ میرے بھائیوں، اسلام کی جو جنگیں ہوئی ہیں عام طور سے وہ جنگیں رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ سبحان اللہ، سوچئے، غزوہ بدر ہے، فتح مکہ ہے، ایسے بہت ساری جنگیں ہیں۔ جو جنگیں ہوئی ہیں، جو لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہیں۔ ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ بس رمضان کے مہینے میں بھوکا پیاسا رہو اور پڑے رہو، ایئر کنڈیشن روم میں پڑے رہو، کچھ ہمت نہیں چلنے کی۔ یہ ہم لوگ اتنا کمزور ہو گئے، رمضان کے مہینے کی قدر نہیں جانتے۔ رمضان کے مہینے میں کھانے کی فضیلت نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی فضیلت، عبادت کرنے کی فضیلت۔ ایک مومن کے لیے کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر وہ 10-12 گھنٹہ روزہ رہے گا تو کون سے اس کی صحت یا اس کی جان چلی جائے گی کہ اس کے لیے اتنے زیادہ تکلفات۔ ایک لمٹ میں رہ کر کے ظاہر سی بات ہے آدمی جو ہے کھانا کھائے گا اور اس کی اجازت شریعت میں، لیکن پر تکلف اور بہت زیادہ مبالغہ کے ساتھ۔ اور حقیقت بتاتا ہوں کہ کئی گھروں کا یہ مسئلہ ہے، دن اور رات جو ہے کیا نام یہی دماغ چلتا ہے کیا کیا بنانا ہے، کیا کیا باقی ہے، کیا کرنا ہے۔ صحابہ کرام اس مہینے میں محنت کرتے تھے عبادت کرنے میں۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے میرے بھائیوں، یہ بہت عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی خوش نصیب لوگوں کو ہی دیتا ہے، اور اس مہینے میں عبادت کی توفیق بھی خوش نصیب لوگوں کو ہی ملتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہی واحد مہینہ ہے، یہی ایک مہینہ ہے جس کا تذکرہ صحابہ کرام کے بیچ میں سال بھر ہوتا تھا، سال بھر ہوتا تھا۔ کوئی مہینہ گزر گیا خلاص، محرم گزر گیا چلا گیا، ذی الحجہ چلا گیا، شوال چلا گیا، ذوالقعدہ چلا گیا، سفر چلا گیا، رمضان سال بھر صحابہ کرام اس کا تذکرہ کرتے تھے اپنی بیچ میں، اور سال بھر صحابہ کرام کو یہ مہینہ یاد رہتا تھا۔ آپ نے اہل علم سے سنا ہے کہ جب رمضان جاتا تھا تو ہمارے اسلاف کرام 6 مہینہ تک اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے کہ رب العالمین اس مہینے میں میں نے جو عبادت کی اس کو قبول کر لے۔ 6 مہینے تک، آدھا سال رمضان نہیں بھول رہا ہے، چلا گیا، لیکن یا اللہ میرا روزہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کی فکر، میرا قیام قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کی فکر۔ 6 مہینہ تک، اور رمضان آنے میں 6 مہینہ باقی ہے تو صحابہ کرام کے یہ دعائیں چالو ہو جاتی تھی کہ یا اللہ تو نے پچھلا رمضان تو دے دیا، تیرا بڑا کرم احسان ہے، آنے والا رمضان بھی دے دے۔ 6 مہینے تو دعائیں کرتے تھے، سال بھر یا تو رمضان کے مہینے کی عبادت کی قبولیت کی دعا، اور یا تو رمضان کے مہینے کو پانے کی دعا۔ کیا ہے ہم میں سے، ہمارے اندر تو حال یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، کیسے روزہ رکھیں گے، کیسے ہوگا، گرمی بہت ہے۔ سبحان اللہ، ہم پریشان ہو جاتے ہیں رمضان آ رہا ہے، اور صحابہ کرام 6 مہینے سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان کی قدر کرنی چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ کیا ہم نہیں ہو سکتے تھے؟ لیکن اللہ تعالی نے ہم کو ایک موقع اور دیا ہے، تو ہم کو اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ لہذا رمضان کے مہینے کی قدر کیجیے، رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیے، اور جو بھی رمضان کا مہینہ گزاریے تو یہ سوچ کر گزاریے کہ یہ آخری رمضان ہے، اب اس کے بعد رمضان نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے کچھ بھائی رمضان سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو رمضان کے بعد بھی بہت سارے لوگ رخصت ہوں گے، اس میں ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں میرے بھائی۔ کس کے بارے میں کہا جائے؟
ایک وقت تھا کہ اس وقت زیادہ یعنی ایک مزاج تھا یا زیادہ مطلب سچویشن تھی کہ آدمی یہ سوچتا تھا کہ آدمی بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد انتقال کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اب بوڑھوں سے زیادہ جوان مرنے لگے، ایسے حالات ہو گئے میرے بھائی، ایسے سچویشن ہو گئی۔ آدمی اچھا خاصا صحت مند تندرست فلائٹ پہ بیٹھتا ہے، گاڑی پہ بیٹھتا ہے، سب کچھ ہنسی خوشی جا رہا ہے، اور ایسا حادثہ ہونے لگا کہ پوری فلائٹ صاف ہو جاتی، ایک آدمی نہیں بچتا ہے۔ اور یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم کو اسی سے چلنا ہے۔ یہ موت کے اتنے سارے اسباب اور ذرائع نہیں تھے ماضی میں موت کے اتنے سارے اسباب ذرائع نہیں تھے میرے بھائی۔ ماضی میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، گھوڑے پر سفر کرتے تھے، گدھے پر سفر کرتے تھے۔ ارے گھوڑا اگر کہیں اس کے اوپر سے کوئی گر پڑا تو کتنا آدمی گرے گا؟ ایک آدمی، دو آدمی گرے گا۔ آج تو 1000 آدمی کے ٹرین پہ بیٹھے رہتے، حادثہ ہوتا ہے تو 100 لوگ 200 لوگ مر گئے، انتقال کر گئے۔ تو یہ سب سچویشن جو ہے میرے بھائیوں، ان سب سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور رمضان کے مہینے کو پا کر کے اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں رمضان ملنے والا نہیں ہے، ہمیں اپنے رب کو اسی مہینے میں منانا ہے۔ ہم نے بہت ناراض کیا اپنے رب کو، لیکن اس مہینے میں منانا ہے، تو رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ آئیے سرسری طور سے یہ دیکھیں ہم لوگ کہ ہم اللہ رب العزت کو کس طرح سے منانے کی کوشش کریں۔ بے رمضان برکت کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی رضا جوئی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، رب العالمین کا تقرب حاصل کا مہینہ ہے، خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ کیسے خوش کریں؟ طریقے کیا ہے؟ کچھ طریقہ ہوتا ہے؟ نہیں مجھے بہت قدر کرتا ہوں رمضان کی، بہت قدر کرتا ہوں، تو اس سے تھوڑی اللہ خوش ہو جائے گا؟ اللہ اس سے نہیں خوش ہو جائے گا۔ میں بڑا احترام کرتا ہوں رمضان کی، میں بہت قدر کرتا ہوں، بڑا مبارک مہینہ ہے یہ، اس سے اللہ تعالیٰ نہیں خوش ہوگا میرے بھائی۔ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے روزہ ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت جس کے لیے مبارک مہینہ معروف ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ روزے کا پورا اہتمام کیجیے، ایک روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ 4 6 8 10 روزہ ہم نے رکھ لیے، بہت ہو گیا، ابھی تھوڑا آرام کر لے، 1 2 روزہ چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں میرے بھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ روزہ کمپلسری میرے بھائی، لازم ہے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو امامہ الباہلی آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، کہتے دلنی علی عمل ینفعنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے بہت فائدہ پہنچائے، میرے لیے بہت نفع بخش، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے میرے بھائیوں؟ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، نفع بخش کام کرنا ہو تو روزے کو لازم پکڑو، کیونکہ اس کے جیسے کوئی چیز نہیں، روزے جیسے کوئی چیز نہیں۔ ایک لڑکا ایک لڑکی جب بالغ ہو گئے اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا۔ اب لڑکا دبلا نظر آ رہا ہے، لڑکا بڑی محنت کی پڑھائی پڑھ رہا ہے، لڑکی کمزور دکھ رہی ہے۔ یہ ہمارے بعض گھروں میں کہا جاتا ہے 15 سال کا لڑکا یا لڑکی بالغ ہو گئے، یا 15 سال سے پہلے بھی کچھ لڑکی بالغ ہوتے ہیں، بلوغت کی علامت ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کہ میرا بچہ چھوٹا دکھ رہا ہے،
بالغ ہونے کے بعد چھوٹا دکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کا بچہ بہت ہائر ایجوکیشن کے لیے جو ہے کیا نام ہے تیاری کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, یا اسے پڑھ رہا ہے, کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. کمپلسری ہے روزہ. ایسی تعلیم کو لات مار دو جس تعلیم کی وجہ سے بچہ یا بچی روزہ نہ رکھ پائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ہمارے اور آپ کے رحم و کرم پہ نہیں ہے کہ ہمارا دل کہے تو روزہ رکھے, ہمارا دل کہے تو روزہ نہ رکھے. جو لڑکا بھی جو لڑکی بھی بالغ ہو گئے, 15 سال کے ہو گئے یا اس سے پہلے اگر بلوغت کی علامت ظاہر ہو گئی تو اس پر روزہ کمپلسری ہو گیا, فرض ہو گیا. کتنی محنت کرتا ہے وہ, آپ کتنی محنت کرتے ہوں. کچھ ہمارے بھائی جو کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں, اینٹ گارا وغیرہ اٹھاتے ہیں, دھوپ میں کام کرتے ہیں, روزہ نہیں رکھتے. کیا بہت محنت سے کام ہے. ارے چھوڑ دو یہ کام, بھیک مانگ کے کھاؤ لیکن روزہ رکھو. اب کیا سمجھ رہے ہیں آپ میں کھلواڑ ہے روزہ. روزہ کھلواڑ نہیں ہے, روزہ کمپلسری ہے. اگر آپ نہیں کما پا رہے ہیں, آپ اپنے پیٹ کے لیے معاش نہیں حاصل کر پا رہے ہیں, آپ کو مشکل کام کرنا پڑ رہا ہے, اس کے سے روزہ چھوٹ رہا ہے, تو آپ اس کو لات مار دیجئے, جائیے بھیک مانگ کے کھائیے, روزہ رکھیے. روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو. معاف کرنا میرے بھائی, یہ ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ شوشے اور یہ نقطے اور یہ شیطانی وسوسے آنے لگے. لڑکا جوان ہے, نہیں بھائی روزہ نہیں, تھوڑا سا وہ اس کا بورڈ ہے نا 12ویں کا, اس کا فلاں نا, اس کا نیٹ کا ایگزام دینا ہے, وہ فلاں ہے اس کا جے کا ایگزام دینا ہے, اور ہم مست ہیں. ایسے لڑکے سے, ایسے پڑھے ہوئے لڑکے سے جاہل لڑکا بہتر ہے جس کو روزہ چھوڑ کے پڑھائی کرنی پڑی ہو. کیا فائدہ ہے روزہ. روزہ یہ کمپلسری ہے میرے بھائیو, پہلا اہتمام اس کا کیجیے. روزہ ہمارے پر فرض کیا گیا ہے, اور ہماری اور آپ کی ذہن سازی کے لیے رب العزت نے کہا کہ آپ انوکھے نہیں ہو کہ آپ کے اوپر روزہ فرض کیا گیا. آپ سے پہلے جتنے لوگ تھے, جتنی امتیں آئیں, جتنے انبیاء آئے, سب لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. سبحان اللہ. آپ کو یاد ہونا چاہیے. ایک ہمارا بھائی ہے, جوان ہے, روزہ مولانا جمتا نہیں, تکلیف ہوتی ہے. ارے رمضان صبر کا مہینہ ہے, صبر. جب آپ کھانا پانی چھوڑو گے, روزہ رکھو گے, تکلیف ہوگی کمپلسری. جام 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے پہ کچھ نہ کچھ کھانے یا پینے کے عادی ہے, ظاہر سی بات ہے 12-13 گھنٹہ بھوکا پیاسا رہے, تکلیف نہیں ہوگی. صبر کرو, صبر کرو. اور میرے بھائیو بڑا آسان ہے روزہ رکھنا. میں آپ کو بتا دوں, آپ کے دماغ میں صرف ایک بات بیٹھ جائے, روزہ رکھنا ہے, خلاص ختم ہو گیا میٹر. آپ کہتے جمتا نہیں ہے, دماغ میں بٹھا لیجئے یہ ذہن, یہ اپنا سائیکولوجیکل جو ہے ذہنیت, اس میں آپ بٹھا لیجئے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. واللہ کتنا بھی کمزور انسان ہو, آسانی کے ساتھ روزہ رکھے. یہ دماغ میں بیٹھتا نہیں نا, ذہن بنتا نہیں, اس کی وجہ سے تکلیفیں ہوتی ہیں. اب بتائیے, آپ سارے لوگ روزے سے ہیں, روزہ رکھتے ہیں. کسی کی عمر 75 سال کی بھی ہے, کسی 80 سال کی عمر ہے, 70 سال کی عمر ہے, 65 سال کی عمر ہے. ہماری بہنیں ہیں, مائیں ہیں, بزرگ خواتین ہیں, 40 سال سے 50 سال سے روزہ رکھ رہی ہیں. کچھ تکلیف ہو رہی ہے ان کو. رمضان سے 1 دن پہلے سے ہر گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی عادت تھی, لیکن ماشاءاللہ جب سے رمضان آیا, خلاص نہیں کھانا ہے, روزہ رکھنا ہے, خلاص. نہ کوئی تکلیف نہ پریشانی. آپ تھوڑا سا احساس ہوگا, صبر کریں گے. اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہم کو ثواب دیں گے. اسی کو اللہ نے کہا ہے, یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے. سبحان اللہ. رمضان کے بارے میں یہ آیت اللہ تعالیٰ کا نازل کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آسانی کہتے ہیں. سب لوگ تو مشکل ہے, رمضان آتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں حضرت نہیں, آسانی چاہتے. یہ چھوٹی سی مشکل آپ اٹھائیے, کتنی آسانیاں ہیں.
اسپیشل ایک گیٹ اللہ نے رکھا ہے، اب ریان، اس گیٹ کا نام ریان ہے، ریان لا يدخلہ منہ الا الصائمون فاذا دخلوا اغلق۔ روزہ دار کے علاوہ کوئی جنت میں اس گیٹ سے داخل نہیں ہوگا۔ روزہ دار جب داخل ہو جائیں گے اس کو سیل کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا خاص۔ تو روزے کا اہتمام یہ ہماری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری، اس کو چھوڑنا معمولی مت سمجھیے میرے بھائیوں۔ اسلام کا ایک رکن ہے 5 ارکان میں سے، بنی الاسلام والا خمس۔ ہم لوگ اس حدیث کو سنتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم۔ بنیاد کا مطلب سمجھیے تھوڑا سا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ بنیا کا لفظ، بنیاد رکھی گئی، عمارت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ دیکھیے عمارت کھڑی ہے، یہ دیکھیے اس کے پلر ہے، اس کے پلر ہے، اس کے پلر ہے۔ نہ معلوم آپ نے جب سے یہ بلڈنگ بنی ہوگی کدھر دیوار اٹھائے ہوں گے، کدھر کی دیوار توڑے ہوں گے، لیکن پلر سب ویسے کے ویسے۔ انجینئر کے پاس جاؤ، بولو کہ ہمارے گھر میں تھوڑا کچھ کام کرنا ہے، جو کرنا ہے کرو، جہاں جو ٹائلز فائز جو بھی تڑکی کھڑکی پھڑکی لا رہا، دیکھ کالم کو ہاتھ مت لگانا، بتا دے رہا ہوں، کالم کو ہاتھ مت لگانا، ہاتھ اس پر ایک ہتھوڑی مت چلانا، بتا دے رہا ہوں۔ کچھ انجینئر تو کہتے ہیں کالم میں کھلے بھی مت گاڑو، اگر تم نے کالم کو ہاتھ لگائے میری کوئی گارنٹی نہیں۔ پلر ہے یہ پلر، کیونکہ اگر پلر گر گیا تو تمہاری 100 منزلہ کی عمارت بیکار ہے، بیکار ہے۔ برج خلیفہ بہت اونچی عمارت ہے، دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے شاید، لیکن اس کے کچھ پلر ہے، کھمبے ہیں، وہ گر گیا خلاص عمارت گر گئی۔ یہ 5 پلر ہیں، توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ اسلام اس پر کھڑا ہے، ورنہ اسلام کے صرف یہ 5 چیزوں کا نام تھوڑی ہے۔ اسلام کے اعمال کتنے، بہت زیادہ ہیں۔ الایمان بدع و 70 شعبہ، 70 سے زائد شاخیں، لیکن وہ شاخیں ان 5 چیزوں پر ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ ہیں تو آپ کی تلاوت بھی ٹھیک ہے، آپ کا ذکر و اذکار بھی ٹھیک ہے، آپ کے والدین کے ساتھ اسے سلوک کرنا بھی صحیح ہے، آپ کا جو ہے کیا نام ہے رشتہ داری کو جوڑنا بھی صحیح، سب ٹکا ہوا ہے۔ یہ ہے خلاص، بیکار ہے، بیکار ہے۔ کچھ ہمارے بھائی بیچارے سوشل کام کرتے ہیں، بہت سماجی کام کرتے ہیں، بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت سوشل کام کرتے ہیں، بس سوشل ورکر ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب کھلواڑ ہے دین کا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے مناظر دکھائے گئے، جو سخت عذاب دیے جا رہے تھے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مناظر دکھائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر کیا دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے جبڑوں کو چیر دیا گیا ہے، یہ منہ، یہ جبڑا، اس کو چیر دیا گیا ہے، اس سے خون بہ رہا ہے، ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، پیر اوپر سر نیچے، اور جبڑے منہ چیرے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، بلک رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ کبھی ایسے لٹک کر دیکھیے، تصور کیجئے کیا حال ہوگا میرے بھائی۔ اور جب منہ چیر دیا گیا، ارے ان کی بات تو چھوڑو جن کو یہ تکلیف دی جا رہی تھی، عذاب دیا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہل گئے آپ، کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں، اتنا خطرناک، اتنی زبردست سزا عذاب، جبریل ہے کون؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو روزے نہیں مکمل کرتے تھے۔ نہیں جمتا ہے روزہ، نہیں جمتا ہے تو اللہ تعالیٰ جمائے گا، یہ یاد رکھنا میرے بھائیوں، کھلواڑ نہیں ہے دین۔ رمضان کا مہینہ آ جائے دل پہ ٹھان کے بیٹھ جائیے، کچھ بھی ہو جائے مجھے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے مجھے، بس میں کچھ نہیں جانتا، مجھے روزہ رکھنا ہے۔ تو روزے کا سب سے پہلے نمبر پر اس دین میں اور اس مہینے میں اہتمام کیجیے میرے بھائی۔ اس مہینے میں سب سے پہلے نمبر پر
روزے کا اہتمام کیجیے، سب سے بڑی عبادت ہے اس مہینے کی، سب سے اہم کام ہے اس مہینے کی۔ اس کے بعد جو دوسرا کام ہم کو کرنا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ آیت جو بار بار سنتے ہیں ہم اور آپ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے کو ہی منتخب کیا ہے ساری آسمانی کتابیں نازل کرنے کی۔ قرآن سے پہلے بھی نا جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب رمضان کے مہینے نازل ہوئی۔ رمضان کا مہینہ آج کا تھوڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی لے کر کے آئے مہینہ۔ آپ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے جس وقت زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا اس وقت 12 مہینے بنائے تھے، یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینہ جس دن زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا اس دن بنایا تھا۔ یہ آج کے نہیں مہینے ہیں، آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے، دنیا کے میں انسان آنے سے پہلے رمضان موجود تھا، اور سارے آسمانی کتابیں اس میں نازل کی گئی۔ اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، لہذا شہر القرآن ہے۔ قرآن کو اس میں بہت زیادہ اپنے سینوں سے لگا لینا چاہیے، یعنی آپ کو قرآن سے جڑ جانا چاہیے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت خوب کرو، نہیں، تلاوت کرنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں جڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن یاد کیجیے، اور قرآن پر عمل کیجیے، قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیے۔ یہ نہیں ایسے پڑھتے جائیے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ اس کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائیو، قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے۔ آپ کا کانٹیکٹ بہت گہرا قرآن سے ہو جانا چاہیے، صبح بھی قرآن، شام کو بھی قرآن، عمل کرنا ہے تو قرآن۔ جیسے ابھی ہمارے دماغ میں کیا چلتا ہے، افطاری میں کیا بننا ہے، کیا لانا ہے، صبح بھی یہی، شام کو بھی یہی سر چلتا ہے۔ نہیں، قرآن چلے، یاد کرو قرآن کو، یاد کرو قرآن کو۔ قرآن کی جتنی آیتیں یاد ہو جائیں خیر ہے میرے بھائیوں۔ رمضان کا مبارک مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس کے لیے یاد کیجئے قرآن کو۔ ارے 2-4-6 سورت تو یاد کر لیجئے۔ کیوں قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، اور جو ہے کیا نام ہے، ایسے 2-3 صورتیں آپ کو یاد ہے بھائی، کیوں نہیں آپ کے سینے میں قرآن اور جائے نا، جتنا یاد کر لو اتنا خیر۔ تو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے جڑ جائیے، اپنا رابطہ پیدا کر لیجئے، اپنا تعلق پیدا کر لیجئے، تلاوت کیجئے اور سمجھ کر پڑھیے، سمجھ، یہ عادت بنا لیجئے، عادت، یہ عادت بنا لیجئے میرے بھائیوں۔ قرآن کو کبھی بغیر سمجھ کے مت پڑھیے۔ ایک آیت پڑھوں گا دن بھر میں لیکن سمجھ کر پڑھوں گا۔ ایک آیت ایک پارہ پڑھنے سے بہتر ہے، ایک پارہ بغیر سمجھ کر پڑھ جاؤ اس سے بہتر ہے کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھ لو۔ قرآن پڑھنے کا تصور بغیر سمجھے ہے کہاں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جلدی جلدی خوب پڑھو تاکہ نیکیاں ملے، بہت نیکی ملتی ہے، ہر حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، ہر حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے، بغیر سمجھے پڑھو گے تب بھی، لیکن اگر سمجھ کر پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہے کتنی نیکی ملتی ہے، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہ تو 10 بہت کم ہے، ہم لوگ سمجھتے بہت نیکی ہے، پڑھو تاکہ 10 نیکی مل جائے۔ ارے سمجھ کر پڑھو گے تو اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ جیسے روزہ کا، روزے کے بعد میں نے کیا کہا ہے، روزہ کا بدلہ تم میں ہی دوں گا، روزے کوئی حساب اس کے لیے نہیں ہے، کتنا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، کتنا ثواب دے گا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو شیطان کے چکر میں پڑھ کر کے صرف 10 نیکی حاصل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، سمجھ کر پڑھو، کتنا ثواب ملے گا آپ کو نہیں معلوم میرے بھائی، نہیں معلوم میرے بھائی۔ ہمارے کچھ بھائی آ کے ہمارے بھائیوں کے بیچ میں تقریر کر دیتے ہیں، درس دے دیتے ہیں،
تو ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی قرآن خوب پڑھو، قرآن خوب پڑھو، بغیر سمجھے پڑھو، خوب زیادہ تلاوت کرو تاکہ ثواب ملے۔ اچھا مثال دلیلیں بھی دیتے ہیں۔ کیا دلیل دیتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کیا نام ہے اتنے دن میں قرآن ختم کر دیتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ اتنا کرتے تھے، فلاں امام اتنا کرتے تھے، بلکہ کبھی تو جو ہے ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں ائمہ کے بارے میں کہ جو قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ ایک ہی دن میں قرآن پڑھ لیتے تھے، ایک دن میں 2 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اچھا اس کو بیچارے کو اتنا نہیں پتا کہ امام شافعی جو قرآن پڑھتے تھے بغیر سمجھے پڑھتے تھے۔ امام شافعی کی مثال دے رہے ہیں۔ امام شافعی کیا قرآن بغیر سمجھے پڑھتے تھے؟ امام مالک کیا قرآن بغیر؟ ارے ہم لوگ ایک چھوٹے طالب علم بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا رشتہ اللہ تعالیٰ نے علم دین سے دیا ہے، تو واللہ ہم کو قرآن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قرآن پڑھتے ہیں نا تو سمجھتے جاتے ہیں، کیونکہ عربی زبان آگے اب سمجھ جاؤ گے۔ تو کیا امام شافعی، مالک اور حنبل اور فلاں یہ جو قرآن پڑھتے ہوئے سمجھے پڑھتے تھے؟ ان کی مثال دے کے ہمارے بھائیوں کہتے ہیں۔ اور قرآن کو 3 دن سے کم میں ختم کرنا منع ہے۔ وہ کتنا بھی بڑا نام لاؤ کہ فلاں امام نے 1 دن میں ختم کیا، غلط ہے، غلط ہے، امام صاحب نے غلط کیا۔ یا تو ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یا تو ان سے غلطی ہوئی ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پابند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن لیجیے حدیث ابن ماجہ اور دیگر حدیث کتابوں میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو کتنا پڑھوں، کتنا پڑھوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا 1 مہینے میں 1 بار ختم کرو۔ تو دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے، اور لوگ پتہ نہیں کہاں پگڈنڈیوں گھوم رہے ہیں۔ فلاں امام نے 1 دن میں ختم کر دیا، فلاں صاحب تھے تو وہ تو ایک پیر اٹھاتے تھے تو 1 قرآن ختم کرتے، دوسرا پیر اٹھاتے دوسرا قرآن۔ ارے اللہ اکبر، کہاں جا رہے ہو مسلمانوں؟ جا کدھر رہے ہو؟ ارے صاف ستھری حدیث سنو۔ کہا 1 مہینے میں 1 بار قرآن ختم کرو۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے 3 ہفتے میں ختم کرو، 21 دن میں۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وقت ہے، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا چلو 15 دن میں ختم کرو۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے پاس وقت ہے، میں ماشاءاللہ جوان آدمی ہوں، محنتی ہوں، میں کر لوں گا، پڑھ لوں گا۔ کہا چلو 10 دن میں ختم کرو۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے 1 ہفتے میں ختم کرو، 7 دن میں ختم کرو۔ 7 چوک 28، روزانہ 4 پارے 4.5 پارے پڑھو۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے 3 دن میں پڑھو، روزانہ 10 پارہ۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور ہے طاقت۔ کہا نہیں، 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث اگر ہے تب حالانکہ یہ جتنی باتیں بیان کرتے ہیں اکثر غلط ہوتی ہے، ثابت نہیں ہے ائمہ سے، یہ صرف بس ایسے کہی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہے بھی تو ہم کہہ دیں بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدم ہے، سب پر مقدم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث۔ کہا نہیں، اور سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ ریکارڈ بتا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو، صاحب قرآن ہے، ہم لوگ کیا قرآن پڑھیں گے؟ سبحان اللہ، آپ کے استاد تو جبریل تھے، اور جبریل سے دور آپ کرتے تھے قرآن کا۔ ہم لوگوں کو تو ہمارے اساتذہ نے سکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے سکھایا تھا، جبریل نے پڑھایا تھا، اور جبریل کو پڑھانے والا اللہ ہے۔ آپ کا ریکارڈ کیا ہے میرے بھائی؟ ریکارڈ بتاتے ہیں کہ وہ 1 پیر پر 1 قرآن ختم کر لیا، دوسرے پیر پر دوسرا قرآن ختم کر لیا، انہوں نے 1 دن میں 2 قرآن ختم کیا، انہوں نے 1 دن میں 1 قرآن ختم کیا۔ یہ کیا ریکارڈ بتا رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکارڈ سنو۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کیا۔ یہ ریکارڈ ہے آپ کا، ہے ہمارے لیے گنجائش کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کریں؟ تو قرآن کی تلاوت کرو، سمجھ کر پڑھو اور خوب پڑھو، زیادہ سے زیادہ روزانہ 10 پارہ پڑھو۔
تیسرا کام میرے بھائیوں جو ہمیں آپ کو اس مہینے میں کرنا چاہیے وہ ہے قیام رمضان. قیام رمضان جس کو ہم لوگ تراویح کہتے ہیں. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تراویح کا کوئی وجود شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ نام محدث ہے، لیکن یہ جو عبادت ہے، یہ نماز ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے. نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے. اس نماز کا جو نام رکھا گیا ہے یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے نہیں، یہ بعد میں ایجاد کیا گیا ہے. صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں، بعد کے زمانوں میں اس کو استعمال کیا. نبی علیہ السلام نے اس کا جو نام دیا ہے قیام رمضان. صلاۃ اللیل اسی کا نام تہجد ہے، اسی کا نام تہجد ہے، اور قیام اللیل بھی اسی کا نام ہے. یہ حدیث میں اس کے نام ہے یا قرآن میں اس کے نام ہے. رات بھر اس نماز کو رات کے آخری حصے میں پڑھا جاتا ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا زیادہ افضل ہے. اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں ہے، معاف کرنا. کچھ لوگ بیوقوف بناتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے جماعت سے پڑھنا. نہیں، جماعت سے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے پڑھتے تھے. لیکن آپ کے سامنے ایک رکاوٹ آ گئی تھی، اس لیے آپ نے چھوڑ دیا تھا. تراویح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھنا ایک وجہ سے چھوڑ دیا تھا، ایک رکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا. جب آپ نے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ رمضان کا قیام کرو جماعت کے ساتھ، من قام مع الامام حتی انصرف کتب له قیام اللیلہ، اور دوسری من قام رمضان ایمانا واحتسابا، تو صحابہ کرام اتنی زیادہ اس کے حریص تھے اور اتنی تڑپ رکھتے تھے اس کے لیے کہ پورے مسجد نبی کھچا کھچ بھرنے لگی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رحمت للعالمین ہے، بڑے مہربان تھے. آپ کو بڑی رحمت تھی اپنی امت سے کہ میری امت پر کوئی ایسا مشکل حکم نہ آ جائے کہ میری امت کے لیے پرابلم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھائی نماز. چوتھے دن مسجد نبی میں کیا مجال ہے کہ کوئی تل رکھ سکے وہاں پر، کھچا کھچ مسجد نبی بھری. سارے صحابہ ٹوٹ پڑے اس نماز کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہی نہیں. انتظار کر رہے ہیں. فجر کی نماز کے لیے نکلے ڈائریکٹ، اور آئے تو کہا رات میں تم لوگوں کی حرص اور تم لوگوں کی تڑپ میں دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے بھیڑ لگائے ہوئے تھے قیام رمضان کے لیے، لیکن میں نے یہ دیکھا تو مجھے ڈر لگا کہ اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے، اس کی وجہ سے میں نہیں آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. اب کا صدیق کا زمانہ آیا. اب کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، بڑے محتاج صحابی، کوئی کام ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی. انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دی. سارے صحابہ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھتے تھے، قیام رمضان کرتے تھے. کہیں 2-4 لوگ مل کر پڑھتے تھے، کہیں کوئی الگ پڑھتا تھا. انہیں پڑھتے تھے لیکن الگ الگ پڑھتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی آدمی، انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں جو مسلمانوں کی مصلحت میں اور امت کے اتحاد و اتفاق کے لیے تھیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہے کیا نام ہے جاری کی، جو شریعت اسلامیہ کے اصول پر فٹ بیٹھ رہی. وہ ایک رات مسجد نبی کا دورہ کر رہے تھے تو دیکھا 4-5 لوگ یہاں تراویح پڑھ رہے ہیں، 5 لوگ یہاں قیام رمضان کر رہے ہیں، ایک امام صاحب وہاں پڑھا رہے ہیں، ایک امام صاحب وہاں پڑھا رہے ہیں. تو تھوڑا سا عمر رضی اللہ عنہ عجیب لگا، کہہ رہے کہ یہ الگ الگ پڑھ رہے ہیں. تو صحابہ کو بلایا، مشورہ بہت دیتے تھے، فوراً کوئی بات ہو نا، ابی بن کعب، فلاں، عبداللہ بن عباس، بلاؤ بڑے بڑے صحابہ کو. اللہ اکبر،
بغیر مشورہ کے آدمی کوئی کام نہیں کرتا تھا. سبحان اللہ. بلایا فٹ سے, کہا تم لوگ اچھا لگتا ہے یہ سب الگ الگ پڑھ رہے ہیں, کئی جماعتیں ہو رہی ہیں, اچھا لگتا ہے, اگر میں ان لوگوں کو ایک ہی جماعت کے ساتھ کر دوں تو کیا رائے ہے؟ ایک جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں, بڑا اچھا ہوگا, بڑا اچھا ہوگا. کر دیا. تمیم داری ابی بن کعب دونوں کہا کہ تم دونوں امامت کرو گے, قیام رمضان کراؤ گے, اور آج سے مسجد نبی میں با جماعت قیام رمضان ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا, لیکن آپ کسی ڈر کی وجہ سے اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے, اب وہ ڈر ختم ہو گئی ہے, اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کو جاری کر دیا. 8 رکعت تراویح 3 رکعت وتر 11 رکعت کا آرڈر دیا, اور مسجد نبی میں اس کا آغاز ہو گیا. یہ قیام رمضان ہے. اس لیے قیام رمضان پڑھ کے تہجد نہیں پڑھا جاتا ہے. ہمارے بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں, اور عام طور سے بہت سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں, چونکہ ماشاءاللہ دینی جوش زیادہ ہوتا ہے, جذبات زیادہ ہوتا ہے. اچھی بات ہے, الحمدللہ دینی جذبات زیادہ ہو, لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ غلط ہو جائے, آپ بدعتیں پڑھ جائیں, آپ غلط اس میں پڑھ جائیں. نہیں, قیام رمضان آپ نے کیا, آپ نے امام کے پیچھے تراویح پڑھی, اب آپ کو تہجد پڑھنے کی قطعی ضرورت نہیں. ہاں نفل نماز پڑھو, نفل نماز جتنی چاہو پڑھو, 10 رکعت 20 رکعت 50 رکعت 100 رکعت جتنی چاہو رات میں پڑھو, اس کی گنجائش. قیام رمضان ہو چکا ہے, تہجد پڑھی جا چکی ہے, امام کے ساتھ آپ نے قیام کر لیا, اب جو ہے کہ آپ کو تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو میرے بھائیوں, یہ جو قیام رمضان ہے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اب کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس شیطان آتا ہے, شیطان آگے کیا کہتا ہے, ارے بھائی یہ نماز فرض تھوڑی ہے, یہ نماز فرض تھوڑی ہے. ہاں ہو صحیح, فرض تھوڑی ہے, نہیں پڑھوں گا تو گناہ تھوڑی ملے گا. اب ہم بھاگ جاتے ہیں, فرض تھوڑی عشاء ہو گئی نا بس خلاص. اچھا یہ نہیں, شیطان اس کو بتاتا ہے کہ یہ نماز اگر تو نہیں پڑھے گا تو کتنے بڑے ثواب سے محروم ہوگا. ٹائم کتنا لگے گا, آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ, اور ثواب کتنا ملتا ہے, 10 11 12 گھنٹے کا. من قام مع الامام حتى انصرف كتب له قيام الليل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے ساتھ جو قیام کرے گا یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے, پوری رات قیام کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. میرے بھائی 1 گھنٹے امام کے پیچھے قیام کرتے ہو, 10 اور 11 اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے, گویا کہ آپ نے رات بھر تہجد کی نماز پڑھی. کتنا بڑا نقصان ہے میرے بھائیوں, کتنا بڑا نقصان ہے. اچھا آپ سنیے, مسجد سے جائیں گے کہاں, چلو یہ فرض تو نہیں ہے, تراویح کی نماز قیام رمضان فرض نہیں ہے, جائیں کہاں, کسی دوست کے ساتھ نکڑ بیٹھے, وہ فرض ہے کیا؟ جائیں گے گھر میں موبائل چلائیں گے, وہ فرض ہے کیا؟ واٹس ایپ فیس بک پہ مست ہو جائیں گے, وہ فرض ہے؟ اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ تراویح کی نماز چھوڑ کر آپ موبائل چلا رہے ہو, اور دوست سے جو ہے اور فلانے سے اور دھماکے سے, اور بہت سارے تو نعوذ باللہ ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں غلط جو ہے کیا نام ہے چیز میں استعمال کرتے ہیں موبائل کو, اور کہتے ہو کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے. شیطان کے چکر میں مت پڑو میرے بھائیوں. یہ جو قیام رمضان ہو رہا ہے نا مہینوں میں, اس کو لازم پکڑ لو میرے بھائیوں. شیطان کے منہ پر تماچا مارو میرے بھائیوں. یہ بہت بڑی نماز ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کا قیام کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے سارے گناہ جو گزر گئے معاف کر دیے جائیں گے. تو میرے بھائیوں, قیام رمضان کا اہتمام کرو. اب یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ صحابہ کرام کو کتنی طرف تھے بتائیے. اچھا ان کو معلوم تھا یہ فرض نہیں ہے. اصل میں ہوا کیا تھا, ایک دن نا کچھ صحابہ ایسے تھے, کچھ 2 4 6 10 جو رہے ہوں گے مدینہ نبی میں, وہ ایسے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکل کر کے کو نماز پڑھا دیا, قیام رمضان جماعت سے کرا دیا. کسی کچھ کبھی کوئی اعلان نہیں, کچھ نہیں. اب یہ جو لوگ تھے آپ کے پیچھے پڑھ لیے. اب جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے بتایا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان جماعت سے کرائے. ارے میں نہیں تھا, ارے میں نہیں تھا. اب وہ دوسری رات میں انتظار کرنے لگے, تیسری رات میں انتظار کرنے لگے, جمع ہو گئے کہ شاید کبھی آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دے. اور پھر آپ نے دوسری رات میں پڑھائی, پھر اور بات پھیلی, تیسری رات بہت زیادہ ہو گئی. یہ حرص دیکھیے,
کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ شیطانی وسوسے ہے۔ قیام رمضان کا اہتمام کیجیے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں ایک بہت اہم کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، قیام رمضان کر لیتے ہیں، لیکن رمضان سے پہلے جو گناہ ہوئے ہیں وہ کبھی خیال میں نہیں آتے۔ دیکھو میرے بھائیوں، گناہوں کو بھول جانا یا گناہوں کو سے اپنی نظر کو پھیر لینا، اس سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ معاف کرنا، آپ نے کبھی کو کسی کو گالی دی تھی، آپ بھول گئے اس کو، ارے جانتے چھوڑ دو، اس سے معاف نہیں ہوتا گناہ، وہ آپ کے نامہ اعمال میں آئے گا، اس کو چھپانے کی کوشش مت کرنا۔ تو اس مہینے میں ایک خاص کام یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ تعالی سے مغفرت مانگی جاتی ہے۔ اللہ تو معاف کر دے، مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تھی، مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تھی، اللہ تو معاف کر دے۔ اگر رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے اور ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی اور نہیں میرے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے کہ آپ منبر پر چڑھتے ہیں اور 3 بار آمین کہتے ہیں۔ منبر پر چڑھ رہے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے آمین، 3 بار تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، کوئی دعا بھی نہیں، صرف آمین آمین آمین۔ اب صحابہ کرام تو کچھ دیکھے نہیں۔ جب سب کچھ معاملہ ہو گیا تو صحابہ نے بڑے ادب احترام سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو ہم نے ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا۔ کہا کیا ہے وہ؟ کہا آپ ممبر پہ چڑھتے آمین کیا کر رہے تھے؟ ہر جمعہ میں آپ ممبر پہ چڑھتے ہیں، ہر آپ جو ہے کیا نام موقع پر، خطبہ کے موقع پر چڑھتے ہیں، آپ کبھی آمین نہیں کہتے، آج آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم سب کو سن لینا چاہیے اس کو اچھی طریقے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی بد دعا نہیں کرتے، لیکن جب دل کو لگتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا بھی کر دیتے۔ اور جس کو آپ نے بد دعا کر دی ہے اور جس کو آپ کی بد دعا لگ گئی ہے، وہ نہ دنیا میں کبھی کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اصل میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا، جاؤ جبریل 3 بد دعا کرو۔ جبریل نے بد دعا کی، یہ سب سے افضل فرشتہ، یا اللہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو زندہ پالے اور اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر لے، برباد ہو جائے وہ شخص۔ جنت گھر میں موجود ہے، ماں موجود ہے، باپ موجود ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہمارے نوجوان دوست معذرت کے ساتھ، یہ ماں باپ تمہارے گھر میں جنت کی شکل میں موجود ہے میرے بھائی، ان کو تم الٹا سیدھا بولتے ہو، ان سے بدزبانی کرتے ہو، ان سے جھگڑے کرتے ہو، اور آ کے مسجد میں نماز پڑھ کے جنت تلاشتے ہو۔ کون سی جنت ملے گی ماں باپ سے لڑ کر کے؟ کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکالتے، مار پیٹ تک کرتے اپنے ماں باپ سے۔ تو جبریل نے بد دعا کی کہ جو شخص اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا لے، یا اللہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے، منحوس آدمی ہے وہ۔ اور دوسری بد دعا یہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا آمین، اے اللہ اس بد دعا کو قبول کر لے۔ بوڑھے ماں باپ کا کلیجہ پھاڑنے والوں، اپنی اصلاح کر لو، ورنہ آخرت میں جواب نہیں بنے گا، یاد رکھنا، کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا۔ اپنی بیویوں کے چکر میں پڑ کر کے، اپنی بیویوں اور بچوں کے محبت میں گرفتار ہو کر کے، ماں باپ کے احسانات اور ماں باپ کی محنتوں اور کی قربانیوں کو تم بھلاتے ہو۔ ایک بیٹے کو میں نے کہتے ہوئے سنا، میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ارے تیرے ماں باپ نے تیرے وجود کا ذریعہ بنے ہیں، تو رہتا ہی نہیں دنیا میں، اور کہتا کیا کیا ہے؟ پھر دوسری بد دعا کی کہ یا اللہ وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے، آپ کا تذکرہ ہو،
لیکن درود شریف نہ بھیجے یا درود و سلام نہ پڑھے یا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. ہاں آسان کام نہیں ہے. جب کسی مجلس میں بیٹھو تھا ہوشیار ہو کے بیٹھو. یہ مولانا صاحب مدرس صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کہاں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے, زبان ہلایا کرو, صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو, ورنہ نحوست کی بد دعائیں میرے بھائیوں. اور تیسری بد دعا یہ تھی کہ یا اللہ وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف نہ کروا دے. رمضان گزر جائے اور ہمارے گناہ کلیئر نہ ہو, صاف نہ ہو, ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ ہم نے آمین کہی میرے بھائی بد دعا پر. اب بتائیے کیا حال ہوگا. اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں اسپیشل ہر رات کو جہنم سے متعدد گردنوں کو آزاد کرتے ہیں. یہ جہنم میں نہیں جائے گا, یہ جہنم میں نہیں جائے گا, یہ نہیں جائے گا, یہ نہیں جائے گا, فلاں بن فلاں نہیں جائے گا, فلاں بن فلاں نہیں جائے گا. سب کو اللہ تعالیٰ نام کے ساتھ باقاعدہ کئی لوگوں کو جہنم سے یہ جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی سعادت ہے. اس لسٹ میں اپنا نام کیسے آ جائے, اس کی فکر نہیں آپ کو. کہاں آپ پڑے ہو اور کہاں آپ کیا کر رہے ہو میرے بھائی, کہاں ہو, کس دنیا میں بھولے ہوئے میرے بھائیوں. ہمارا رمضان کہاں جا رہا ہے, کتنی دعائیں ہونی چاہیے. افطاری کے وقت دعا کرنا بڑی فضیلت کی چیز ہے, لیکن کیا افطاری کے وقت ہمارے پاس دعا کرنے کا وقت رہتا ہے؟ آخر تک ہمارا پورا نہیں ہو پاتا کھانے کا. ابھی یہ باقی ہے, ابھی وہ باقی ہے, ابھی وہ باقی ہے, ابھی وہ باقی. عورت بھی بیچاری پریشان ہے, یہ بھی پریشان ہے, کہاں دعا کا وقت ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف کراؤ, اللہ سے مغفرت طلب کرو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, رمضان کے اس مہینے میں ان ساری عبادتوں کو اور دیگر عبادتوں کو, کچھ عبادتیں رہی ہوں گی, یہ انجام دیتے وقت ایک بات کی اور آپ سے اپیل ہے. چونکہ آپ لوگوں کو سوالات کا بھی وقت دینا ہے, اس لیے بات لمبی نہیں کرنا چاہوں گا. ایک بات کی اور اپیل ہے کہ میں نے آپ سے روزہ رکھنے کی بات کی, میں نے آپ سے قیام رمضان کی بات کی, میں نے آپ سے جو ہے تلاوت کی بات کی, اور اس کے علاوہ رمضان کی بات میں جود و سخاوت ہے, صدقہ خیرات ہے, روزے دار کو افطار کرانا ہے. جتنی بھی عبادتیں ہیں معاف کرنا میرے بھائیوں. کسی بھی عبادت کے بارے میں آپ کا یہ ناحیہ کمزور نہ پڑے کہ آپ کی ساری عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. روزے کی کوئی فضیلت نہیں, کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو. یاد رکھنا میرے بھائی, آپ سمجھتے ہو کہ روزہ بڑا فضیلت والا کام ہے, صبح سے شام تک, نہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے تو فضیلت, نہیں ہے زیرو. تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے فضیلت. یہ روزہ جو شروع کرتے ہو نا, نویت رسوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان, ختم ہے روزہ یہیں پر, معاف کرنا یہیں پر ختم ہے. ابھی روزہ شروع نہیں ہوا, ختم ہو گیا, معاف کرنا میرے بھائی. بدعت ہے, بدعت ہے. روزے کی شروعات آپ نے بدعت سے کی ہے, ابھی روزہ شروع بھی نہیں ہوا, ختم ہو چکا. جاؤ. اب معلوم ہے روزہ دو طرح سے خراب ہوتا ہے, ایک تو کھانے پینے ہم بستری کرنے سے, اور یہ ایسا خراب ہوتا ہے کہ قضا کر دینے سے کفارہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک ایسا خراب ہوتا ہے کہ زندگی بھر قضا کرو کفارہ نہیں ہوگا, اور وہ کیا ہوتا ہے؟ بدعت سے. آپ نے کوئی روزہ بدعت سے شروع کیا, کوئی بدعتی کام کیا آپ نے, خلاص روزہ ختم میرے بھائیوں. تو اس لیے اس کا خیال رکھو میرے بھائیوں. قرآن کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں, اٹھائے چوما, کدھر چوما؟ بدعت, ابھی شروع بھی نہیں کیا تلاوت اور بدعت کر دیا. کیا اسلاف کرام کا طریقہ یہی تھا؟ قرآن چھوتے تھے تو چومتے تھے, رکھتے تو چومتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے منہج پر قرآن کی تلاوت کرو, ورنہ یہ بدعت اگر انجام دو گے تو میرے برباد ہو جائے گا. ایسے قیام رمضان کیا بات کریں میرے بھائی, قیام رمضان کیا بات کریں. اللہ اکبر, تعداد تو اتنی لمبی چوڑی, اور پڑھنے کا انداز دیکھ لو, سورہ فاتحہ بھی آدمی نہ پڑھ پائے, ایک آیت سمجھ نہ پائے, ایک آیت سمجھ نہ پائے. کیا بس 20 پڑھ لینا ہی بس ہو گیا ہے, اس کی کیفیت نہیں پوچھو.
تو صحیح سے سنت کے مطابق بدعت سے بچ کر کے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو سارا عمل انجام دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آخری بات کہ روزہ رکھنا اور رمضان کی عبادتوں کو انجام دینا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ جو روزہ رکھو نا اس کو سیف کرتے جاؤ۔ کیا کرتے جاؤ؟ سیف، لاکر میں ڈالو۔ کیسے اپنا پیسہ گولڈ وغیرہ ہم لوگ لاکر میں رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ تو بینک میں لاکر میں لے جا کے رکھ دیتے ہیں کہ ایک دم سیف رہے، محفوظ۔ روزہ جو رکھو اس کو پہلے محفوظ کرنے کی کوشش کرو۔ روزے کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ حرام کاموں کا ارتکاب نہ کیجیے میرے بھائی، حرام کام کا ارتکاب نہ کیجیے۔ روزہ رکھے، میں تو تعجب کرتا ہوں کچھ بھائی ہمارے روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، عقل کدھر چلی گئی ہے؟ عقل ہے سر میں، دماغ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ارے میرے بھائی، نماز کے مقابلے میں روزے کی بہت کم حیثیت ہے میرے بھائی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ نماز چھوڑنے والے کو کافر کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا ہے، روزہ چھوڑنے والوں کو کافر نہیں کہا گیا۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ روزہ رکھ رہے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو؟ اعوذ باللہ، کون سا روزہ ہے؟ ایسے گناہوں سے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چور خوری کرنا، گالی گلوچ کرنا، رمضان میں بھی گالی گلوچ کے واقعات سننے میں آتے ہیں۔ کئی بازار میں چلے جاؤ تو ایک دو واقعہ مل جائے گا، اس کے اوپر گرم ہے، اس کے اوپر گرم ہے۔ ارے رمضان کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، سیف کرو اپنے روزوں کو، سیف کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لیس الصیام عن الاکل والشرب وانما الصیام عن اللغو والرفث۔ ہاں، کیسے سیف کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کھانا پانی چھوڑ دیں، یہ تو آسان ہے، یہ تو آسان ہے۔ روزہ اس کا نام ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دیجئے، غلط کام چھوڑ دیجئے، گالی گلوچ بند کر دیجئے۔ غلط کام ہمیشہ حرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں خاص طور سے، تاکہ ہمارا روزہ محفوظ ہو جائے، روزہ خراب نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہے آپ کو؟ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش۔ کتنے ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا میرے بھائیوں۔ اور بخاری کی وہ حدیث نے تو پورا جو کچھ رہا سہا اس کو پوری کر دیا۔ کیا کہا؟ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ بڑا سخت اسلوب ہے، بڑا سخت اسلوب ہے، دل کو لگتا ہے، لیکن سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات کیوں کہی؟ کیونکہ کہنا ضرورت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دلجوئی کرتے تھے، چھوٹے اعمال پر بھی بڑی ہمت بڑھاتے تھے۔ یہاں آپ نے ہمت توڑ دیا کیونکہ ضرورت تھی، یہاں پر مسئلے کو آپ کو سمجھانا تھا۔ کہا جو شخص غلط بات بولنا اور غلط بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ بھوکا پیاسا رہے۔ کیا ضرورت ہے؟ کیوں مر رہے ہو؟ کیوں مر رہے ہو؟ بھوکا پیاسا کیوں رہ رہے ہو؟ ایک پیسے کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں یہ غیبت، یہ چغل خوری، یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ بدعتیں اور یہ نماز چھوڑنا، یہ ساری چیزیں کیوں روزے کے ساتھ؟ کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی، میری بہن، کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، روزے کو ہم اور آپ سیف کرنے کی پوری کوشش کریں اور اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں کہ تاکہ ہمارا روزہ اتنی محنت سے جو ہم نے رکھا ہے، اتنی قربانیاں ہم نے اس روزے کے لیے دی۔ ہمارے کچھ بھائی بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں، بیچارے غشی آ جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ کمزور ہو جاتے ہیں بیچارے، پھر بھی روزہ رکھتے ہیں، کچھ بیمار ہیں پھر بھی رکھتے ہیں۔ اتنی محنت سے رکھا ہوا روزہ، اس کو محفوظ کر لیجئے، ضائع نہ ہو میرے بھائی۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو رمضان کی اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ رب العالمین سے انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہماری اور آپ کے سب کی عبادتوں کو، قیام کو، سیام کو، تلاوت کو، ذکر، تسبیح، تحلیل، صدقہ، خیرات،
سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو، ہماری ماں اور بہنوں سبوں کو ان لوگوں میں سے بنائے جن کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے، شرک سے، خرافات سے، ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي، اللہ تعالیٰ عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ یہاں پر ہمارے پاس